نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ صداق، اور صداق کیا چیز ہے اور صداق کی ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ کس لیول تک ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور صداق ہے کیا، اور اس کا اگر اضافہ ہو تو انسان کی زندگی میں کیا تباہیاں مچتی ہیں۔ اب یہاں سے سمجھ لیں کہ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے بلیک بائل، یعنی کہ کالا سودا کو، اس کو سودا کو بلیک بائل کہا جاتا ہے، ایسا سودا کہ جو کالے رنگ کا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ یہ آپ کے فم معدہ کے اوپر گر کے آپ کو بھوک لگاتا ہے، آپ کے اندر خواہش کی رمق پیدا ہوتی ہے، آپ کو بھوک لگنے کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے، جب اپنی رینج میں پیدا ہوتا ہے تب تو معاملات بہت زبردست ہیں، لیکن اگر یہ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کے نقصان کیا بنتے ہیں؟ بیسک طور پہ یہ انسان کے مسکولر سسٹم، یعنی انسان کی جو دل ہے، اس کی خوراک ہے۔ اگر ہم اس کی خوراک دیکھیں تو کسی چیز کی خوراک ایک حد تک اس کو دی جانی چاہیے، اگر حد سے زیادہ خوراک دی جائے گی تو وہ چیز خراب ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ جیسے ٹینکی میں پٹرول ڈالنے کی جو کوانٹٹی ہے وہ 5 لیٹر ہے، اور اس کے اندر آپ چاہیں کہ 10 لیٹر پٹرول ڈال دیا جائے تو اس کے نقصانات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویسٹیج بھی ہوگی، آپ کو مالی طور پہ بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ٹینکی پہ اس کے نشانات پڑ جائیں گے، اور وہ اگر وہاں آگ لگ جائے اس کے نقصانات الگ ہوں گے۔ لہٰذا جسم کی جتنی خوراک ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، اس کو دیا جائے۔ اس سے زیادہ کا جو عمل ہے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بیسک بنیادی طور پہ اس کا کام تو بھوک لگانا ہے، لیکن جب یہ اپنی حد سے تجاوز کرے گا یہ بھوک کو ختم کر دے گا۔ کیسے ختم کر دے گا؟ کہ جب حد سے زیادہ شدید دباؤ پڑے گا، خون گاڑھا ہو جائے گا، رطوبات خشک ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ انسان پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتا ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ویڈیو بنانے کا مقصد تو جو شریانوں کی بلاکیج ہے، جو ہمارے دل کی شریان بلاک ہوتی ہیں، جو کولسٹرول والے معاملات ہوتے ہیں، جس کے اندر بیڈ کولسٹرول اور بیڈ فیٹ سے جڑی باتیں موجود ہیں جس کے اندر۔ اب یہاں پہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، صدا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ایسی چیزوں میں جس میں صدا زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، بڑے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، ان تمام چیزوں میں صدا پایا جاتا ہے۔ ہاں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کوانٹٹی لیول ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، کسی میں صدا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کسی میں صدا کم خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں، دہی کے اندر بھی صدا موجود ہے، وہ تیزابیت ہے۔ اس کے بعد مالٹے میں بھی صدا موجود ہے، وہ تیزابیت ہے۔ اس کے بعد سیب کے اندر بھی صدا موجود ہے، وہ بھی تیزابیت ہے۔ اس کے بعد شراب کے اندر بھی صدا موجود ہے۔ اسی طرح نشہ آور جتنی چیزیں ہیں ان تمام میں صدا موجود ہے۔ اب صودا ایک ایسی چیز ہے، ٹماٹر کے اندر بھی موجود ہے، پھر کولڈ ڈرنک جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں اس میں بھی صودا موجود ہے، بھی جو چائے پیتے ہیں اس میں بھی صودا موجود ہے۔ لہٰذا جب اتنی ساری چیزوں کے اندر صودا موجود ہے تو آپ سوچئے کہ صودا کا ایک وقت ہے، ایک لیول ہے، وہاں تک آپ اس کو فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جب اگر اوپر لے کے جائیں گے تو 100% وہ آپ کے مسکولر سسٹم، آپ کے دل کی شریانوں کے اندر بلاکیج پیدا کر دے گا، سدۃ الشریان پیدا کر دے گا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے دل کی بلاکیج کا۔ جب دل کی بلاکیج آتی ہے تو ہمیشہ وہ ایسیڈیٹی کا نتیجہ ہوتی ہے، تیزابیت کا نتیجہ ہوتی ہے، خشکی سردی کا نتیجہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ رطوبات خشک ہو چکی ہوتی ہیں۔ رطوبات خشک ہونے کی وجہ سے خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دباؤ مسکولر سسٹم پہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اب دو کیفیتیں سامنے آتی ہیں کہ انسان کا منہ کھٹا یا کڑوا ہونا شروع ہو جائے۔ اب جب منہ کھٹا کوئی بندہ اگر محسوس کرتا ہے، یا کڑوا محسوس کرتا ہے، یا بد ذائقہ ہی محسوس کرتا ہے، سم ٹائم لوگوں کو احساس نہیں ہو پاتا کڑوے پن کا یا کھٹاس کا، لیکن بد ذائقہ ضرور محسوس ہوتا ہے، جیسے صابن کی طرح خشک رہنا یا الٹی کی کیفیت کا پیدا ہونا، یہ ساری کیفیات اسی میں ہی شامل ہیں۔ اب یہاں پہ صدا کی جو کثرت ہے وہ آپ کے دل کی شریانوں کو بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت، یاد رکھیے کہ میں بار بار ایک لفظ یوز کر رہا ہوں، کثرت، کیونکہ آپ جب کسی ایک چیز کا استعمال حد سے زیادہ کریں گے تو اس کی کثرت پھر جب آپ کے اندر بڑھ جائے گی تو وہ کسی ایک جگہ پہ شدید ترین دباؤ کو بڑھا دے گی۔ اب اس کے دو نقصانات، ایک تو نقصان یہ ہوا کہ سدۃ الشریان پیدا ہوئی جو کہ آپ کے دل کی بلاکیج کا نتیجہ ثابت ہوگی، ہارٹ اٹیک جیسے مسائل ہو گئے، اور پھر یہ جو جوڑوں کے درد کے مسائل ہوتے ہیں اور یہ جو ارتھرائٹس کے مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں۔
ادھر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ خشکی سردی موجود ہے، حرارت تو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ نقرس یعنی بڑے جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وہ بھی یہیں پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ خون کے اندر سے کلوٹنگ ختم کرنا، خون کی بلاکیج ٹھیک کرنا، جو شریانوں کے سدے ہیں مسکولر سسٹم کے، ان کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ اس کے علاوہ ایک نقصان تو میں نے آپ کو گنوا دیا کہ یہ ہوا، دوسرا نقصان کیا ہوا؟ آپ کا جو جگر ہے وہ تسکین کی حالت میں چلا گیا، اس کی ورکنگ ہی آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد آ گیا آپ کا سب سے جو اہم حصہ تیسرا آتا ہے، وہ آپ کا گیا نروس سسٹم، آپ کے اعصاب۔ اب یہاں پہ اعصاب کو کوئی خون نہیں ملے گا تو پھر نظام پورے کا پورا ڈسٹرب ہو گیا۔ جب آپ کے منہ کا ذائقہ ڈسٹرب ہوگا تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ آپ سوچئے اس کے بعد پھر بیماریوں کا سرچشمہ تو بن گیا یہ، کیونکہ جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں وہ یہیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی سوڈا کی کثرت بڑھتی ہے تو آپ کے جسم کے اندر یورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، جب بھی سوڈا کی کثرت بڑھتی ہے تو آپ میں ایچ پیلوری پیدا ہوتی ہے، جب بھی سوڈا کی کثرت بڑھتی ہے تو آپ میں ٹیومر پیدا ہوتے ہیں، جب بھی سوڈا کی کثرت بڑھتی ہے تو آپ کے اندر مسے یا جسم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سوڈا کی کثرت بڑھتی ہے تو ارتھرائٹس جیسی بیماریاں، پتے میں پتھری جب پیدا ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی سوڈا کی کثرت۔ مطلب اگر ہم دیکھیں تو بڑی موسٹلی جتنی بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، اس میں پائلز کے مسئلے کو بھی آپ رکھ لیں، پھر اس کے بعد فشر جو ناسور کہا جاتا ہے، جو مقد کے آس پاس پھوڑا نکلتا ہے، اس کو بھی شامل کر لیں۔ اب یہ خطرناک چیزیں یہیں پہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ خون انتہائی گندا ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کا جگر ایکٹیو نہیں ہوگا، جب آپ کے خون کی صفائی نہیں ہوگی، آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اور اس کے لیے اب بہت سارے دوست ہیں، کیا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کچھ چیزیں چھپاتا ہوں، پورا علاج نہیں بتاتا؟ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ علاج کرنا تو طبیب کا کام ہوتا ہے۔ جہاں میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ آسان سی چیزیں ہیں، وہاں پہ میں کچھ نہ کچھ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن جو چیزیں عام بندے تیار نہیں کر سکتے، ان کے ذمہ میں کیسے لگا سکتا ہوں کہ وہ چیزیں وہ تیار کر کے استعمال کریں، کیونکہ وہ تو ایک بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، ساری کی ساری سینسٹیو چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر پتھر ہیں جتنے بھی، یہ سب کے سب سینسٹیو ہیں۔ اب ان کا بنانا یہ ایک مہارت کا کام ہے، ان کا یوز کروانا یہ مہارت کا کام ہے، کیونکہ آپ دھات سے کھیلیں گے۔ اور جب جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو جڑی بوٹیوں کے اندر روٹین کے اندر اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ روٹین کے اندر اگر جڑی بوٹیاں استعمال کروائیں تو چلیں کوئی بات نہیں ہے، کسی کا قہوہ بنا کے استعمال کروا دیا، کچھ جڑی بوٹیاں پیس کے استعمال ہو گئیں۔ لیکن جہاں پہ ہمیں، چونکہ ایک نظام فطرت ہے، سوڈا ہے وہ ایک پوائزن ہے، بے شک اس پوائزن کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس پوائزن کو کاٹنے کے لیے اگر اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو اس پوائزن کو کاٹنے کے لیے ہمیں نیکسٹ پوائزن کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پوائزن کو کاٹنے کے لیے ہم پوائزن استعمال کریں گے، ہلکے پھلکے معاملات کے لیے، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہم چھوٹے موٹی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس بات کو یاد رکھیے کہ زندگی میں سب سے اہم چیز ڈائگنوز ہے، تشخیص ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ کی ڈائٹ پلان، آپ کے معاملات ہیں۔ اب مختصر سا سمجھ لیجئے کہ سوڈا اگر کثرت سے زیادہ بڑھ جائے، کھٹی ڈکاریں ہیں، پیپٹیک السر کے مسائل یا اس قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیومرز نکل آتے ہیں، ویٹ گین ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، تو پھر اس صورت میں بھی یہ حرارت کا استعمال آپ کے لیے سب سے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور حرارت کا ڈائریکٹ استعمال بھی آپ کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کی وجہ کہ سوڈا کا جو کثرت ہے وہ سب سے پہلے لیور کو بلاک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ مسٹربیشن جیسی چیزیں بھی ادھر ہی بندے کی سٹارٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہوس بڑھ جاتی ہے، اور کھانا اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ کھانے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہوس ہوتی ہے، بھوک نہیں ہوتی، جہاں موقع ملا ان کو کھانے کا انہوں نے معاف نہیں کرنا، انہوں نے کھانا لازمی کھانا ہے۔ بہرکیف انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن آپ کے لیے مختصر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ آپ کے جسم میں سوڈا کی کثرت آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنے پہ مجبور کر دے گی، اور یہ کیا ہوگا؟ یہ سب آپ کی زبان کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کو بیمار نہیں کرتے، ہاں البتہ انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے ضرور بیمار ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔